أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حي على الفلاح. ایک نظم کے دو چار بند کے لیے میں مغنی نیپال برادرم محمد اختر ریاضی کو آواز دوں گا کہ آپ دو چار بند پڑھ کر کے سامعین کو محسوس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک ہمارے شیخ محترم چائے پی رہے ہیں تب تک کچھ بند سماعت کر لیں اسی کانفرنس کے موضوع پر. ظلم و نفرت کا کوئی بھی نہ بویا جائے. ظلم و نفرت کا کوئی بھی نہ بویا جائے. پیار کے نور کو ہر دل میں سمویا جائے. لطف پرور ہے جوانی کی عبادت لوگوں. لطف پرور ہے جوانی کی عبادت لوگوں. ایسے لمحات کی برکت کو نہ کھویا جائے. رب کی بخشش سے سنور جائے گی قسمت اپنی. رب کی بخشش سے سنور جائے گی قسمت اپنی. اپنے عصیاں کی ندامت پہ جو رویا جائے. اپنے تن پر نہ جمے میل کبھی عصیاں کی. اپنے تن پر نہ جمے میل کبھی عصیاں کی. دوست تو آب وضو سے اسے دھویا جائے. آخری شعر. دور ہو رات میں شیطان کے فتنے سالک. دور ہو رات میں شیطان کے فتنے سالک. آیت الکرسی کو پڑھ پڑھ کے آیت الکرسی کو پڑھ پڑھ کے جو سویا جائے. خطاب کے بعد میں اپنے ایک نوجوان ساتھی ابھرتے ہوئے خطیب فضیلت الشیخ حافظ سالم خورشید صاحب کو دعوت اسٹیج دوں گا. آپ مرکز السنہ اکلا روپندہی نیپال کے موقر اور معزز استاذ ہیں اور آپ سماج اور معاشرے کے حساس موضوعات پر آپ کا خطاب ہوتا ہے. آپ جلسوں اور اسٹیجوں میں بڑے شوق سے سنے جاتے ہیں. لوگ ان کے خطاب کو بڑے شوق سے سنتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ اس جلسے میں تشریف لائے ہیں اور آپ کا خطاب بھی ہونے والا ہے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں. مائک پر حافظ سالم خورشید صاحب اور آپ معزز سامعین و سامعات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں یقین مانیے بہت سارے جلسوں کو میں نے دیکھا ہے
لیکن یہ تعداد یہ بھلے آپ کو مختصر لگ رہی ہو، لیکن یہ چھوٹی سی تعداد جس وقار اور جس سکون کے ساتھ بیٹھی ہے اور جس اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہے، یقین مانیے بڑے بڑے کانفرنسوں میں ایسا ماحول دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ چند لوگ کرسیوں پر ہیں، کچھ لوگ دکانوں پر ہیں، کچھ لوگ پان اور بیڑی پھونک رہے ہیں، لیکن یہاں ایک باوقار مجلس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مائک پر ابھرتے ہوئے ہونہار خطیب فضیلت الشیخ حافظ سالم خورشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. صدر محترم، اسٹیج پہ تشریف فرما معقر و محترم علماء دین، قرب و جواب اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور خواتین ملت اسلامیہ، برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شریعت اسلامیہ کا مکلف بنایا ہے، اور قرآن و سنت میں بار بار اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کریں، اٹھتے وقت، سوتے وقت، چلتے وقت، اور اسی طرح سے بیت الخلا میں جاتے وقت اور بیت الخلا سے نکلتے وقت اور ہمہ وقت اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، مسجدوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے مسجدوں کو آباد کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، واجبات اور فرائض کی ادائیگی کی جائے، اور اسی طرح سے ہمہ وقت ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اس کی پاکی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جہاں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں ہمیں کان دیے ہیں، آنکھ دی ہے، پیر دیے ہیں اور ہاتھ دیے ہیں۔ ہم اور آپ اگر اللہ رب العالمین پیدا کرتے وقت ہمیں ہاتھ نہ دیتا تو ہم دنیا میں لولے کہلاتے، اور اگر اللہ رب العالمین پیدا کرتے وقت ہمیں ایک پیر سے محروم کر دیتا تو ہم لنگڑے کہلاتے، ہمیں اگر وہ آنکھ سے محروم کر دیتا تو ہم کانے کہلاتے۔ لیکن ہم اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح سلامت ہاتھ دیے، کان دیے، پیر دیے، جس سے ہم چلتے پھرتے دوڑتے ہیں، اور زندگی کے تمام کام انہی ہاتھوں سے، انہی پیروں سے، انہی آنکھوں سے، انہی کانوں سے لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ اور امت مسلمہ آج
ذکر الہی سے بہت دور جا چکی ہے۔ حالانکہ ذکر الہی افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے، بلکہ ذکر الہی اعمال صالحہ کی روح رواں ہے۔ ذکر الہی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی جو شخص کرتا ہے، جو شخص ذکر الہی کا اہتمام کرتا ہے، اس کی مثال زندہ انسان کی ہے، اور جو شخص اور جو انسان ذکر الہی سے غافل ہے، مغفل ہے، دور ہے، اس کی مثال مردہ انسان کی ہے۔ یعنی کہ جو شخص ذکر الہی کا اہتمام کرتا ہے اور ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے تو وہ زندہ ہے، لیکن جو شخص ذکر الہی سے دور ہے، ذکر الہی کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو اس انسان کی مثال ایسے ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہے، جسمانی ساخت صحیح ہے، مگر جسم میں روح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور احادیث نبویہ میں بار بار اس کی اہمیت، قدر و منزلت، فضیلت اور ذکر اور اس کے فوائد و ثمرات کو متعدد طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔ کہیں ذکر اور ذکر کرنے والوں کی اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کہیں ذکر نہ کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ ذکر تمام عبادات میں سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، اور عبادت کا مقصد ہی ذکر الہی ہے۔ جس عبادت میں ذکر الہی نہ ہو وہ عبادت بیکار ہے، بے معنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں خبر نہ دے دوں جو تمام اعمال میں سب سے افضل اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، اور جو تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اگر تم سونا چاندی خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی برتر ہے، اور اگر تم دشمنوں سے مقابلہ کرو اور دشمنیں تمہاری گردنیں اڑائیں اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ، اس سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر عام ہے، اس ذکر میں تمام چیزیں آتی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، دعا، تسبیحات وغیرہ شامل ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو اور جو اللہ کو قریب تر کرنے والا ہو، ہر وہ لفظ ذکر الہی ہے، چاہے وہ پاکیزہ علم کا حصول ہو اور چاہے وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہو۔ دوسرا ذکر خاص ہے، یہ ذکر اللہ رب العالمین اور ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن الفاظ اور جن تعداد اور جن کیفیات میں ثابت شدہ ہیں، یہ ذکر خاص ہے۔ یعنی یہ ذکر اللہ رب العالمین، ان ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں تعداد کا خیال رکھنا پڑے گا، کیفیات کا لحاظ رکھنا پڑے گا، اور ثابت شدہ الفاظ میں اس ذکر کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ذکر تین طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، پہلا ذکر زبان کے ساتھ، دوسرا ذکر دل کے ساتھ، اور تیسرا ذکر دونوں کے ساتھ۔ اور یہ جو تیسرا ذکر ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے برتر ہے۔ اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، زبان کو جنبش دیتے ہیں،
زبان کو حرکت دیتے ہیں اور دل سے پکارتے ہیں سبحان اللہ، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم زبان کو حرکت دیں اور دل میں اس کے معنی و مطالب پر بھی تدبر کریں، غور کریں کہ اللہ رب العالمین تمام نقائص سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم جب کہیں الحمدللہ، زبان کو حرکت دیں تو زبان دل میں یہ غور کریں کہ تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی حمد و ثنا، اور اپنے دل میں جذبات تشکر پیدا کریں اور اس کا خیال کریں کہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی، ہمارے گاؤں اور سماج میں لوگ، نوجوانان اسلام اور ہماری خواتین، ہمارے بزرگان دین ذکر الہی سے بہت دور جا چکے ہیں۔ وہ لہو و لعب میں ملوث ہیں اور دنیا بھر کے خرافات اور جن چیزوں سے، جن کاموں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان خرافات میں وہ پڑے رہتے ہیں، بیجا تبصرہ کرتے ہیں اور بیجا نقد و طنز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ، اگر دنیا میں ذکر کے چند طریقے میں بتاتا ہوں، اگر شریعت اسلامیہ نے یہ بتایا ہے، ہم اپنے متبعین کو یہ سب سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ اکبر، اور اسی طرح سے کئی چیزیں ہیں کہ اگر اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کا اہتمام کرے تو اس پر بہت فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کرے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ذکر الہی کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے مہمان خطیب فضیلت الشیخ حافظ سالم خورشید کے خطاب کو۔ شیخ کا خطاب ذکر الہی پر تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگو، اگر تم کو اطمینان کی تلاش ہے، اگر تم کو سکون کی تلاش ہے، اگر تم کو اچھی نیند کی تلاش ہے، اگر تم اس دنیا میں سکون اور اطمینان سے رہنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ اگر تم اطمینان چاہتے ہو تو اطمینان کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تم کو یاد کرے گا۔ اور ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بتائیے ہر مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، اس کلمے کی اہمیت کیا ہے، اس کلمے کے کہنے پر ثواب کیا ہے۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے میرے رب تو مجھ کو کوئی ایسی بات بتا دے کہ جس کے ذریعے سے میں تجھ کو یاد کروں اور جس کے ذریعے سے میں تجھ کو پکاروں۔ اللہ نے کہا، قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمہ معمولی لگا، کہنے لگے، کل عبادک یقولون ھذا، اے میرے رب تیرا ہر بندہ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، میں تو تیرا جلیل القدر پیغمبر ہوں، کوئی دوسرا کلمہ مجھے بتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی حدیث سنیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ سنیے اس حدیث کا ترجمہ سنیے کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ترازو بنایا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں
ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ذکر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت سارے اس کے برکات ہیں۔ آپ نے ہمارے مہمان خطیب فضیلت الشیخ سالم خورشید صاحب سے اس کو نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے، نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے، نمازی کہاں ہے۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے۔